دماغ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ کی عدالت میں جواب دینے کا تصور پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو یوم آخر کہتے ہیں، یوم آخرت کہتے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، انسانوں سے حساب لیا جائے گا، میرا اللہ جس سے چاہے گا حساب لے گا۔ اور یاد رکھنا جب وہ حساب لے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، اللہ ہم سے کس کس چیز کے بارے میں حساب لے گا؟ وہ کیا کیا حساب لے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جو دیوار کی مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، منبر پر بیٹھ کر کے یہاں جنت کی بشارتیں سنانا آسان ہے، لیکن خدا کی بارگاہ ہے۔ آؤ تھوڑا قیامت کی سیر تصورات کی دنیا میں کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں بہت دیر تک میں نے پہلے ہی کہا گفتگو نہیں کروں گا، لیکن تصور کریں یہاں سے لے کے وہاں تک، بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے اور تلخ لگے تو معاف کر دینا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں۔ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی فکر کیا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج تھوڑا سا آخرت میں ہونا کیا ہے اس کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خوش فہمیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث مصطفیٰ کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کی کائنات الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہم اپنی فکر کر لیں، بہت بے فکر ہو گئے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ چور بنیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر بھی جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالیں گے پھر بھی جنتی ہے، اللہ اکبر، چوریاں کریں گے پھر بھی جنتی ہے، مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کیسی جنت دکھا کر کے لائے ہو؟ حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے، اور لیس من اہلک کہہ کر نبی سے اس کے رشتے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نقش قدم سے نبی کا بیٹا ہٹ جائے تو اس کو نبی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اگر امتی نبی کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر امتی کا رشتہ کتنا رہ جاتا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کنعان جیسا انسان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نبی کے نقش قدم سے ہٹا اور کافروں کے ساتھ رہا، اللہ اکبر، حضرت نوح نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے، مولا یہ میرا بیٹا ہے، ارشاد لیس من اہلک، ابھی آپ کی آج سے نہ رہا۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری رات زنا کے مناظر دیکھنے والے دیکھیں، پوری رات دلی فلمیں دیکھیں، پوری رات نرم گدوں پر بیٹھ کر کے فلمیں دیکھیں، عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں، ہیرو کو ننگا ناچتا ہوا دیکھیں۔ وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن جتنا زیادہ ہوتا ہے، اور سن لیں جتنی فلمیں مسلمانوں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اتنی کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ میں آسان لب و لہجے میں آپ کو بتاؤں، آپ تحقیق کر لینا اور غور کر لینا، رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم نہیں نکالتے، آپ غور کرنا کیوں نئی فلم رمضان شریف میں آتی ہے، نئی فلم رمضان شریف میں کیوں نہیں آتی
آتی ہے؟ پورے ہندوستان میں دیکھ لو کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسلمان فلم دیکھنے نہیں آتے، تو اس لیے نئی فلم کوئی آتی نہیں، آئے گی تو فلاپ ہوگی، ناکام ہوگی۔ مطلب فلموں کو کامیاب کون کر رہا ہے؟ تم۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مہینہ فلم نہ دیکھو تو مارکیٹ میں نئی فلم نہیں آتی، اگر پوری زندگی دیکھنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہو، آؤ تھوڑا آخرت کا جائزہ لے۔ ہم کہتے ہیں نا آخرت میں کیا ہوگا، تو آئیے حدیث کیا کہتی ہے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے ان خلفائے راشدین کی زندگی سے میں پیش کروں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور چاروں خلفاء ویسے تو ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں خلفائے راشدین میں 4 نہیں بلکہ 5 ہیں۔ امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت، وہ بھی خلافت راشدہ جو 30 سال کے اندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ عرف میں بات کوئی کہہ دے، عرف میں بغض حسن میں نہ کہیں، عرف میں کوئی بات کہہ دے تو ہم کوئی فتوے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ساتھ میں تفسیر ضروری ہے۔ خلفائے راشدین 4 یار، حضور کے 4 یار، یاد رکھنا میرے آقا کے اصحاب، پہلے توجہ کرنا اصحاب مصطفیٰ۔ آج کل حضور کے اصحاب پر لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا، میں نے کہا تجھے پوری زندگی نماز کی توفیق نہیں اور تو صحابہ پر بکواس کرتا ہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو صحابہ پر بکواس کرتا ہے۔ سن، صحابہ نے اس وقت قربانی دی تھی، آج کوئی مسلمان اچھا مسلمان بنے تو لوگ اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، سروں پہ بٹھاتے ہیں۔ صحابہ نے اس وقت اسلام کی حمایت کی تھی جب کوئی مسلمان بنتا تھا تو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کی پٹائی کی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بلکہ جنگ بدر میں فاروق اعظم کہتے تھے یا رسول اللہ وہ میرا ماموں سامنے کھڑا ہے، اجازت دو اس کو مار ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا تھا میرا بھائی سامنے ہے، اجازت دو اس پہ تلوار اٹھاؤں تاکہ دنیا کو پتا چلے اب ہم خون کے رشتوں سے محبت نہیں کرتے، اب تو مصطفیٰ کی نسبت کے رشتوں سے محبت کرتے۔ ہمارے نسبت نہیں، ہمارے رشتے اسی سے ہے جو رسول اللہ کا ہے، جو حضور کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ ہے اور وہ سب کے سب بہتر ہے، میرے آقا کا ہر صحابی بہتر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وجہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات یہ کسی کو اچھا لگے تو اچھا، برا لگے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن غور سے سننا مسلمانوں، اگر کوئی یہ اسٹیج پر کہہ دے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، توجہ کریں، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ اس کے ہاتھ لا کے ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ ارے نادان، جو خواب میں دیکھے اس کی آنکھیں چومنے کو جی چاہتا ہے، مگر اصحاب مصطفیٰ کو وہ ہیں جنہوں نے صرف خواب میں نہیں بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے۔ لوگ کوئی آ کر کے ہم سے، آج بھی ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، تو ہماری نظریں اس کی آنکھوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر رہ جاتی ہے کہ محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم عقیدتوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس نے ہمارے پیرانے، ہمارے پیروں کو دیکھا، ہمارے بزرگوں کو دیکھا۔ سوچو تو صحیح، جو مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھ لے وہ اتنے فخر سے کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے جن کو تم کتابوں میں پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا صحابہ مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب رسول خدا کو دیکھا، اور جو ان کو دیکھ لے ان کی شان کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان
ہم کو کس پیار سے دیکھتا ہے؟ جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. حضور کے سارے صحابہ بہتر ہے، لیکن سارے میں جو چار یار ہیں چاروں، وہ چار کون ہے؟